بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ یہاں پر معاملہ ہوا ہے کہ یہ حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ تھوڑا کھیلے اور فریشمنٹ کریں اور تھوڑا ورزش کریں۔ تو حضرت یعقوب نے یہاں پر ان کو جواب دیا ہے کہ میں اگر تم یوسف کو لے جاؤ گے تو میں اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں پریشان ہو جاؤں گا، مجھے حزن لاحق ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم پھر اس سے غافل ہو، اس کی طرف توجہ نہ دو اور اس کو نقصان پہنچے۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہمیں کچھ نکات سکھا رہی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ غم کرنا، جدائی کا غم، جدائی کی پریشانی، یہ سب کے لیے، اور جو احساسات ہیں انسانی وہ انبیاء میں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں یہ سسٹم، یہ طریقہ کار، یہ نفسیات نہیں پائی جاتی۔ یعنی نبی کا کمال یہی ہے کہ انسانی خصوصیات ہونے کے باوجود ہم میں رہے ہیں، انسانوں میں رہے ہیں، تبلیغ کی ہے، مصائب برداشت کیے اور مشکلات برداشت کی۔ یعنی اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اسی میں ہے کہ ان کو جو مصیبتیں ان پر آئی ہیں، جو مشکلات ان پر آئی ہیں، وہ ایک عام انسان کی طرح مشکلات ان پر آئی ہیں اور انہوں نے ان کو برداشت کیے۔ ورنہ اگر ہم وہاں یہ قائل ہوں کہ یہ ہستیاں، ان کو دکھ نہیں ہوتا، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، یہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم سے بالا تر ہے، تو فضیلت نہیں ہے کوئی۔ فضیلت اسی میں ہے کہ آپ کے لیے مشکلات آئیں اور پھر آپ ان کو برداشت کریں، آپ ان کو جھیلیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے کیا کیا، کوشش کی ہے کہ اپنے بچے کو ان کو ساتھ نہ بھیجیں، یعنی سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بھیج دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں بھیجا؟ کیونکہ حضرت یعقوب کو علم غیب تھا کہ حسد رکھتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی علم تھا، لیکن مکمل علم غیب خدا کے پاس ہے۔ بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے بھیج دیا۔ اور پھر یہاں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا بھی انسان سے امتحان اسی چیز کا لیتا ہے جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، تاکہ امتحان جتنا سخت ہوگا اتنے درجات بلند ہوں گے۔ حضرت یعقوب کو یوسف سے محبت ہے، پیار ہے، دل لگی ہے، اسی وجہ سے خدا نے حضرت یعقوب کا امتحان لیا یوسف کی جدائی کے ذریعے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرے دوسرے بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میں اس کو نہیں بھیج رہا کیونکہ تم اس سے حسد کرتے ہو تو اس کو نقصان پہنچاؤ گے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کی نیت سے واقف بھی ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت کو عیاں کریں، اس کو شرمندہ کریں، اس کو ڈھیٹ بنا دیں اس طرح شرمندہ کر کے۔ لہذا یعقوب کو پتا تھا یہ حسد کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یعنی وہاں پر جان بوجھ کر کے وہ ان کی نیت کو بیان نہیں کر رہے۔ یہ ایک تربیت کی نقطہ ہے کہ آپ کسی کی غلطی کو اس کے سامنے بیان نہ کریں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ غلطی کو سامنے بیان کریں اور بار بار آپ بیان کریں، وہ ڈھیٹ نہ بن جاؤ، وہ پھر کہے جی ہاں ہم حسد کرتے ہیں، ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ جو ہے ایک اور نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے جو آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو ان کے کاموں میں انہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کی جو ہے وہ تربیت دیں،
ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہتے، پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ان کو بعض ایسے سفر ہیں، ٹریول ان پہ بھیجیں تاکہ وہ سیکھیں، تاکہ وہ چیزیں حاصل کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ چلے کہ کون سی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کون سی چیزوں کو اپنانا ضروری ہے۔ اور اسی آیت سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو غفلت ہے انسان کی، یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اپنے آپ کو بھی انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس کے ذمہ لگی ہوئی ہیں وہ بھی ان کی نسبت بھی جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہ یہاں حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، میں ڈر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجوں، لیکن ساتھ کیا ہو کہ تم اس سے غفلت کرو اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اس سے بھیڑیا کھا جائے۔ یعنی انسان اپنی ذمہ داری میں غفلت کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں کسی کی کوئی کام آپ سپرد کریں، کسی کے حوالے کریں، تو ساتھ اس کو تاکید کریں تاکہ وہ اپنے کام میں غفلت نہ کرے۔ اب حضرت یعقوب نے کہا کہ کہیں میں ڈر رہا ہوں کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور اسے بھیڑیا کھائے اور اس کو نقصان پہنچے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیے بھائیوں نے جواب دیا ہے۔ اب ہم اس کو آیت کو جو ہے پلے کرتے ہیں۔ ابھی میں اسکرین شاٹ بھی کرتا ہوں تاکہ اگلی آیت آپ کے جو ہے وہ سامنے بھی آ جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں نقصان پہنچے گا، اور دوسرا والد گرامی کیا آپ ہماری قوت بازو پر اعتماد نہیں کرتے کہ ہم پورے ایک گروپ ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، دو نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، ہم 12 افراد ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے 12 افراد جو کہ جوان ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو نقصان پہنچا دے۔ اور پھر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم ہو سکتا ہے کہ بھائی کو لے جائیں اور بھیڑیا کھائے، کیونکہ اگر اس کو ہم غفلت کریں، اس کا خیال نہ رکھیں، بھیڑیا اگر کھا جائے تو سب سے پہلے نقصان ہمیں پہنچے گا۔ جب ہمیں پہنچے گا تو ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو، ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف کو پروٹیکشن دیں۔ یہ یہاں پر دیکھیں ایک حقیقت خدا بیان کر رہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان مکالمہ ہے، حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کے درمیان۔ اب جو بیٹے ہیں وہ اپنی جوانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کیا اظہار ہے؟ کہ ہم پاورفل ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اکٹھے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہم دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جوان ہمارے بعض اوقات غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جوانی کی وجہ سے، اپنی قوت بازوں کی وجہ سے، اپنے مسئلوں کی وجہ سے ایک بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ اور پھر جوان بعض اوقات اپنے بازوؤں، طاقت اور اپنی پاور کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بزرگ ہیں یہ سمجھ نہیں رہے، یہ ترک نہیں کر رہے، یہ ہماری بات کو صحیح طریقے سے نہیں پا رہے، ہم تو طاقتور ہیں۔ یہاں پر بھی اس طرح کیا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم طاقت ہیں، ہم مجموعہ ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں یہ اکٹھے ہونا، طاقت ہونا بعض کا کام نہیں دیتا۔ جب مشکل آ جائے، جب مشکلات کا انسان شکار ہو جائے، اچانک حملہ ہو جائے، لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ کہیں اس کو، تمہارے بھائی کو، یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی آیت بتا رہی ہے کہ طاقت کا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، امانت داری ایک علیحدہ چیز ہے۔ حضرت یعقوب کو پتا ہے کہ یہ جوان ہیں، یہ طاقتور ہیں، یہ اکٹھے ہیں، یہ
جو ہے لڑنا جانتے ہیں، دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تاکید کر رہے ہیں کہ کہیں خیال رکھنا اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. کیوں؟ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان طاقتور ہو، ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، وہ امین بھی ہو. حضرت یعقوب بتا رہے ہیں کہ خالی طاقت جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ ایمانداری نہ ہو، اس کے ساتھ دیانت نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ امین نہ ہو. بس ضروری ہے طاقت کے ساتھ ساتھ امین ہونا بھی ضروری ہے. طاقت ان کے پاس ہے لیکن وہ محبت نہیں کر رہے. کس سے؟ اپنے بھائی سے، جس کی بنیاد پر طاقت کے ہونے کے باوجود رسد کے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی کا دفاع کرتے ہو، خود ہی انہوں نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا ہے؟ کنویں میں ڈال دیا ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور نقطہ جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی ہے اس میں غفلت نہ کرے، اس کو انجام دیں. پہلے تو کوئی ذمہ داری انسان لے نا، جب سمجھ رہا ہے کہ وہ ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنے کے حوالے سے اس کو لینے نہیں چاہیے. جب آپ نے ذمہ داری لے لی ہے تو ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ اس کام کی نسبت میں پیسے نہیں لے رہا ہوں لہٰذا مجھے نہیں، پیسے نہیں لے رہے ذمہ داری نہ لیں. جب آپ نے ذمہ داری لے لی ہے، چاہے پیسوں کے عوض میں لے رہے ہیں یا ویسے کسی وجہ سے لے رہے ہیں، اس کو نبھائیں. اور فرض کریں ذمہ داری کو آپ نہیں نبھا سکتے کسی وجہ سے بھی تو آن ٹائم جو ہے وہ آگاہ کر دیں متعلقہ آدمی کو، یہ جو کام میں نے اپنے ذمہ لیا تھا یہ کل کے دن یا پرسوں میں نہیں آ سکتا، اس پر میں اس کو فالو نہیں کر سکتا. تو یہاں حضرت یعقوب کے بیٹوں نے ذمہ داری لی لیکن اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا. اور پھر یہاں پر یہی جو آیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر وہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. کیوں؟ کہ اس کے نقصان پہنچنے سے ہمیں نقصان پہنچے گا. یعنی جو آدمی آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ میں آپ سے فراڈ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی وہ ایک ایسے طریقے سے، ایسے جملے سے، ایسی بات سے جو ہے وہ آغاز کرے گا کہ آپ جو ہے اس کو امین سمجھیں، اس کو صادق سمجھیں، اس کو سچا سمجھیں، تاکہ جو ہے وہ آپ جو ہے اس پہ اعتماد کریں اور اپنا کام اس کے حوالے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے. یہی علامت ہے کس میں؟ منافق میں. فرق ہے منافق اور کافر میں. کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اعلان کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کے شریعت کو نہیں مانتا، آپ کے خدا کو نہیں مانتا، آپ کے رسول کو نہیں مانتا. اعلان، جس طرح ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، یہ لوگ اسی طرح. لیکن منافق وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو فالو کر رہا ہوں، میں آپ کا ہم مذہب ہوں، میں آپ کے دین کو فالو کر رہا ہوں، لیکن اندر سے وہ فالو نہیں کر رہا. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی منافق ہے اس کا زیادہ نقصان ہے. مدینے میں منافقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مدینے میں 3 گروہ تھے: مسلمان، کافر جو یہودی اور عیسائیوں کی شکل میں تھے، اور منافق. کیونکہ اسلام کا غلبہ ہوا اب جو ہے وہ کفار جو مدینے میں تھے وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے، اوپن نہیں آ سکتے تھے. تو کیا کرتے تھے؟ اندر سے اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے اور باہر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے. تو اب مشکل ہو گیا تھا پہچاننا، کیونکہ ان کی بھی داڑیاں تھیں، وہ بھی سامنے تو ظاہری طور پر وہی لباس پہنتے جو مسلمان پہنتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اگلی صف میں ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اب پریشانی ہو گئی، ٹینشن کا شکار جو ہے وہ ہو گیا اسلامی معاشرہ کہ اب کس طرح پہچانے ان لوگوں کو. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم آئے، کوئی بتائیں، طریقہ کار بتائیں، کوئی سسٹم بتائیں تاکہ ہم منافقوں کو پہچانیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کا نام لو، جس کے چہرے میں خوشی کا اظہار ہو جائے اور خوش ہو جائے وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر نفرت کا اظہار آ جائے، پریشان ہو جائے، ٹینشن کا شکار ہو جائے، چہرے سے عیاں اس کی پریشانی، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے. اور اسی وجہ سے مشہور و معروف روایتیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نحنو نعرف المنافق
بذکر علی ابن ابی طالب، کہ مدینے کی فضا میں ہم منافق کو پہچاننے کے لیے علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اہل حدیث ان کو فالو کرتے ہیں، حنبلی ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، لاجک کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو بغض کرتا ہے علی سے منافق ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے۔ کہا مجھے بتائیں کہ پھر مومن کہاں جائے گا؟ کہا مومن جنت میں جائے گا۔ کہا منافق کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ بس کہا کہ علی کے نام کے ذریعے، علی کے ذریعے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ بس علی تقسیم کرنے والے ہیں کس کو؟ جنت اور جہنم کو۔ بس یہ آیت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے منافقانہ چال چلی ہے، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، تاکہ وہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچائیں، اور دشمن اس کو فالو کرنا، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے جو کھل کر آ گیا، لیکن وہ دشمن جو کہ کھل کر کے نہیں آیا ہوا ہے اور اندر سے اور ہے، باہر سے اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس طرح ہوا کہ وہ اپنے منصوبے میں کیوں کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ منافقت کر رہے تھے۔ اگر کھل کر کے وہ سامنے آتے تو کبھی بھی وہ کامیاب نہ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت میں خدا ارشاد فرماتے ہیں فلما ذهبوا به، جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، جب انہوں نے اجماع کر لیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیں۔ اب جب انہوں نے اجماع کیا تو میں اسکرین آپ کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی فالو کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ فلما ذهبوا به، جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ انہوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، ہم نظر ہو گئے کہ وہ حضرت یوسف کو کس میں ڈال دیں؟ کنویں میں ڈال دیں۔ اوحینا علیہ لتنبئہم بامرہم، کہ ہم نے کیا کر دیا؟ یوسف کی طرف وحی کی اور یوسف کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھائی تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ہم نے یوسف کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا جا رہے ہیں، اس وقت ان کو علم نہیں تھا، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ درست ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم نے منصوبہ بنا لیا ہے، اجماع کر لیا ہے، یوسف کو کنویں میں ڈالو، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اس منصوبے کی خبر خدا نے یوسف کو دے دی ہے۔ اور یہاں پر یہ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ہر اجماع، ہر اتفاق نظر حق پر مبنی نہیں ہوتی۔ مثلا لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں خلیفہ کو اجماع کے لیے چنا گیا، اجماع پر لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اجماع کس نے کیا؟ مکہ والوں نے کیا پیغمبر کو شہید کرنے کا، کیا نہیں کیا جب ہجرت کی رات پیغمبر کے ہیں۔ اسی طرح اجماع کیا امام علی کے خلاف بعض لوگوں نے۔ یہاں پر یوسف کے بھائیوں نے اجماع کر لیا ہے کہ اکٹھے ہو گئے، ہم رائے ہو گئے کہ یوسف کو کس میں ڈال دیں؟ کنویں میں۔ بس ہر اکٹھا ہونا وہ ضروری نہیں ہے حق اور حقانیت پر ہو۔ حقانیت اور حق ہونا اس کا کوئی ربط اور لنک نہیں ہے اکٹھا ہونے میں۔ ممکن ہے لوگ غلطی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، بس لوگوں کی کثرت پر کبھی بھی اس سے خائف نہ ہو، کثرت کو حق کا بنیاد نہ بنائیں، کثرت کو کبھی بھی حق نہ سمجھیں۔ بس تعداد کا زیادہ یا کم ہونا ملاک نہیں ہے حق کے لیے۔ حق کے لیے ملاک قرآن ہے، حق کے لیے پیغمبر کی حدیث میں ملاک ہے، آئمہ کے جو فرامین ہیں وہ حق کے لیے ملاک ہے، نہ کہ کثرت کا ہونا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا اجماع کرنا وہ معیار اور ملاک نہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ منصوبہ ضروری نہیں ہے کہ ہر منصوبہ کامیاب ہو، بعض منصوبے بنتے ہیں، ممکن ہے کسی حد تک ظاہری طور پر کامیاب بھی ہوں، لیکن جو نتیجہ منصوبہ بنانے والے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک نہیں پہنچتے۔ یوسف کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو نقصان پہنچائیں،
کنویں تک کامیاب ہوئے، لیکن وہ اصلی ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ یوسف ختم ہو جائیں، یہاں سے دور ہو جائیں، ان کا نام و نشان نہ رہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز اس آیت سے ملتی ہے کہ انسان جتنا بھی کسی سے متعلق برا چاہے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک خدا انسان کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بدنیتی کی، پلان بنایا، اجماع کیا، لیکن خدا کیا چاہتا تھا کہ یوسف جو ہے انہی مشکلات سے گزر کر کے بادشاہ بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی تھوڑی سی شروع میں مشکل آ جائے تو کبھی نہ گھبرائیں، کہ ممکن ہے وہی مشکل گراؤنڈ بنے کہ آپ کیا کریں، بلند ہو جائیں، بلند مرتبہ آپ کو مل جائے، ایک پوزیشن آپ کو مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری مشکلات کسی دوسری مشکلات کا مقدمہ ہو، بعض اوقات مشکلات مقدمہ بنتی ہیں ترقی کے لیے۔ یہاں بھی حضرت یوسف کو اگر یہ بھائی اس طرح نہ کرتے تو شاید وہ بادشاہ تک نہ پہنچتے، اتنا بڑا مقام ان کو حاصل نہ ہوتا، اتنی بڑی پوزیشن ان کو حاصل نہ ہوتی جتنی ان کو ان معاملات کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم روکتے ہیں۔